بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں جوید اقبال ہنجرا اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات۔ ناظرین، آج آپ کو ایک چمتکار کے بارے میں بتاؤں گا اور یہ چمتکار اکثر پاکستان میں ہوتا ہے۔ آج حالیہ کراچی میں ہونے والے الیکشن کے حوالے سے جو میئر کا الیکشن تھا، جس میں جماعت اسلامی کی طرف سے حافظ نعیم الرحمان اور پیپلز پارٹی کی طرف سے مرتضی وہاب ایز اے میئر الیکشن میں حصہ لے رہے تھے، تو وہاں پہ ایک بہت بڑا چمتکار ہوا۔ اور وہ چمتکار کیا ہوا کہ جس پارٹی کے پاس اکثریتی رائے تھی، اکثریتی سیٹیں تھی، دو پارٹیوں کو ملا کے، پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کو ملا کے کل ان کے پاس جو ووٹوں کی تعداد تھی وہ 193 تھی۔ 193 ووٹ جماعت اسلامی کے بنتے تھے پاکستان تحریک انصاف کو ساتھ شامل کر کے۔ اور اسی طرح جو پیپلز پارٹی تھی، جو مرتضی وہاب صاحب تھے، ان کا جو ووٹ بنتا تھا تمام جماعتوں کو ملا کے، پی ڈی ایم کو ملا کے 173 ووٹ بنتے تھے، 173 ووٹ بنتے تھے۔ تو بظاہر تو نظر آتا ہے کہ جماعت اسلامی کا میئر وہاں پہ بننا چاہیے تھا، کیونکہ ان کے پاس زیادہ ووٹ تھے۔ پی ٹی آئی کو ساتھ ملا کے 193 ووٹ بنتے تھے۔ ڈیفینیٹلی جو اکثریتی رائے لیتا ہے، جس کے ووٹ زیادہ ہوتے ہیں، ایکسیس میں ہوتے ہیں، وہ وہاں سے اپنا میئر بنا سکتا تھا۔ تو لیکن ہوا کیا، چمتکار کیا ہوا؟ چمتکار کی طرف آتے ہیں۔ چمتکار یہ ہوا کہ جن کے ووٹ زیادہ تھے وہ ہار گئے، اور جن کے ووٹ کم تھے، 173 جن کے ووٹ تھے، وہ میئر بن گئے۔ مرتضی وہاب صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے جن کا تعلق ہے، وہ میئر منتخب ہو گئے 173 ووٹ لے کے، جبکہ حافظ نعیم الرحمان کے پاس جو ووٹوں کی تعداد تھی پی ٹی آئی کو ساتھ ملا کے وہ 193 تھی۔ اور چمتکار یہ ہوا کہ زیادہ ووٹ جس کے پاس تھے وہ ہار گیا، اور جس کے پاس کم ووٹ تھے وہ جیت گیا۔ ناظرین، ایسے چمتکار ویسے پاکستان میں ہی ہوتے ہیں۔ باہر کسی مہذب معاشرے میں، کسی مہذب ملک میں اس طرح کی چمتکاروں کی گنجائش نہیں ہوتی جس طرح کے چمتکار پاکستان میں ہوتے ہیں، جس طرح کے چمتکار یہاں کو دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اور یہ آج کے نہیں، یہ جب سے پاکستان مارد وجود میں آیا ہے تب سے لے کے آج تک ایسے چمتکار ہوتے آ رہے ہیں۔ آپ ووٹ کسی کو دیتے ہیں، آپ خواہش مند کسی کے ہیں کہ یہ شریف آدمی ہے، یہ اچھا آدمی ہے، میں اس کو منتخب کرنا چاہتا ہوں۔ آپ چاہتے ہیں کہ وہ بندہ اسمبلی میں آئے یا وہ آگے میئر بنے یا کوئی بھی کسی بھی سیٹ پہ وہ الیکشن لڑ رہا ہو، تو آپ کی خواہش ہوگی کہ کسی اچھے بندے کو چنا جائے۔ لیکن آپ اس کو ووٹ دیں گے، ووٹ آپ لازمی ڈالیں گے اس کو، کیونکہ وہ آپ کی پسند کا بندہ ہے، آپ کے علاقے کے لیے، آپ کے ملک کے لیے، آپ کے ایریا کے لیے، آپ کے شہر کے لیے وہ سود مند ثابت ہو سکتا ہے، تو آپ اس کو ہی ووٹ دیں گے۔ لیکن جب آپ اس کو ووٹ ڈالیں گے تو بیلٹ باکس سے ووٹ کسی اور کے نکلیں گے۔ یہ چمتکار ہمیں 75 سال جب سے ملک ہمارا مارد وجود میں آیا ہے، ایسے چمتکار دیکھنے کو مل رہے ہیں، جن کی باہر کے ممالک میں کسی بھی مہذب معاشرے میں ایسے چمتکاروں کی ہرگز گنجائش نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف چمتکار پاکستان میں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جہاں پہ عبوری حکومت کا ڈیوریشن ختم ہو جاتا ہے، ٹائم پیریڈ اس کا ختم ہو جاتا ہے، تو وہاں پہ وہ حکومت چل رہی ہوتی ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں، ویسے ہی امپلیمنٹ ہو رہا ہے، وہ ویسے ہی اس کے آرڈر جاری ہیں، ویسے ہی سارے کام ہو رہے ہیں۔ پنجاب اسمبلی جس طرح کے معطل ہوئی اور اسی طرح کے پی کی اسمبلی معطل ہوئی، تو وہاں پہ ایک نگران سیٹ اپ بنایا گیا جس کا کام تھا کہ موجودہ صورتحال میں 90 ڈیز کے اندر الیکشن کروانا۔ لیکن خیر وہاں پہ الیکشن تو نہ ہو سکے، جبکہ سپریم کورٹ کا آرڈر بھی تھا کہ 90 ڈیز کے اندر الیکشن کروائے جائیں، اور سپریم کورٹ نے ڈیڈ لائن بھی دی تھی، اس کے باوجود الیکشن بھی نہیں ہو سکے۔ وہ پوری سیٹ اپ بنایا گیا تھا جو اپنی ایک پیریڈ پورا کر چکا ہے، جو اپنی مدت پورا کر چکا ہے، وہ اس کے باوجود وہاں کا وہاں قائم ہے، وہیں اس کے آرڈر چل رہے ہیں، وہیں اس کا سی ایم ہے، وہیں اس کے وزیر اور مشیر ہیں، ویسے ہی ان کا سسٹم چل رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔
اور ایسے چمتکار صرف اور صرف پاکستان میں ہوتے ہیں. پاکستان کے بعد ایسے چمتکاروں کی گنجائش ہرگز نہیں ہوتی. اسی طرح آج جس طرح الیکشن ہوا ہے میئر کا اور بھاری اکثریت جن کے پاس تھی، جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کا ووٹ ملا کے اکثریتی رائے جن کی بنتی تھی، آج ان کو میئر بننے سے محروم کر دیا گیا. کراچی کے لوگوں نے ووٹ بھی جماعت اسلامی کو بہت زیادہ ووٹ اس دفعہ دیا تھا، کیونکہ جماعت اسلامی اقتدار سے باہر رہنے کے باوجود بھی وہ بڑی خدمت کرتی ہے، عوام کی خدمت کرتی ہے، عوام کی پریشانیوں کو دیکھتی ہے، عوام کے مسائل کو دیکھتی ہے، کیونکہ ان کے بہت سارے جو فلاحی تنظیم ہے، ان کی ایک بہت بڑی فلاحی تنظیم ہے الخدمت فاؤنڈیشن، ان کے ذریعے وہ بہت سارے کام کرتے ہیں. ایجوکیشن پہ وہ کام کر رہے ہیں، ہیلتھ پہ وہ کام کر رہے ہیں، ایمبولینس سروسز انہوں نے بنائی ہوئی ہیں. جہاں کہیں ملک میں ڈیزاسٹر آتا ہے، زلزلہ آتا ہے، سیلاب آتا ہے، کسی قسم کی بھی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو سب سے پہلے جماعت اسلامی الخدمت فاؤنڈیشن وہاں پہ جا کے اپنی سروسز فراہم کرتی ہے. وہاں پہ لوگوں کو بھوکوں کو کھانا دیا جاتا ہے، مشکلات سے ان کو نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے، جتنا ممکن ہو سکے، جتنا تنظیم کر سکتی اتنا وہ کرتے ہیں. اسی طرح کراچی میں جماعت اسلامی اقتدار میں نہ ہونے کے باوجود حافظ نعیم الرحمان نے وہاں پہ بہت زیادہ کام کیے، وہاں پہ بہت زیادہ لوگوں کی خدمت کی ہے. اس کے رزلٹ میں ان کو جو ووٹ دیا گیا، بہت زیادہ تعداد میں عوام نے ان کو ووٹ دیا. اور لیکن اس کے باوجود آج جب ان کے پاس اکثریتی رائے تھی، جبکہ ان کے پاس تعداد زیادہ تھی ووٹوں کی، تو آج بدقسمتی سے میئر نہیں بن سکے. یہ چمتکار ہے پاکستان میں ہوتا ہے، اور یہ اکثر ہوتا ہے کہ جس کو آپ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ آگے آئے، یہ بندہ دیانتدار ہے، یہ بندہ ایماندار ہے، یہ ایماندار کی عادت ہے، یہ ملک کو، اپنے علاقے کو، اپنے ایریے کو، اپنے شہر کو بہتر بنائے گا. لیکن جو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں اس کے الٹ ہو جاتا ہے. تو یہی چمتکار ہے، اور یہ پاکستان میں ہی ہوتا ہے، کہیں اور اس کی گنجائش نہیں ہے. تو ناظرین، جس طرح یہ آج چمتکار ہوا اور چمتکار یہ کیا گیا، جو چمتکار دیکھنے میں آیا، تو ناظرین کراچی ہمارے جو معاشیت کی جو ہب ہے، کراچی ہمارے ملک کی ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ ہمارا جو کاروبار کا تمام جو سسٹم ہے وہ کراچی سے چلتا ہے. اور کراچی کی وجہ سے ہمارا جو ملک ہے اس کی معیشت چلتی ہے، کیونکہ وہاں پہ بندرگاہ بھی ہے، پورا ایک سسٹم ہے، ایک سٹرکچر ہے، وہاں سے چیزیں برآمد بھی ہوتی ہیں، درآمد بھی ہوتی ہیں، تو وہاں سے سارے ہمارے ملک کا سسٹم چلتا ہے. تو وہاں پہ قیادت تو ایماندار چاہیے تھی، اچھی قیادت چاہیے تھی، جو کراچی کو دوبارہ ایک دفعہ روشنیوں کا شہر بناتے. لیکن بدقسمتی سے آج ایک اچھی قیادت سے کراچی ایک بار پھر محروم ہو گیا. کراچی کو ایک بار پھر ایک اعلیٰ قیادت سے، ایک اچھی دیانتدار ایماندار قیادت سے محروم رکھا گیا. لیکن یہ جس طرح کیا گیا، جماعت اسلامی نے اس کو الیکشن کمیشن کو لیٹر بھی لکھ دیا ہے، خط لکھ دیا ہے کہ ہمارے ساتھ کس طرح زیادتی کی گئی، کیونکہ ہمارے جو ووٹر تھے تقریباً جو 32 سے 33 ووٹر تھے، ان کو وہاں پہ آنے ہی نہیں دیا گیا، ان کو وہاں پہ باہر ہی روک لیا گیا، اور کسی کو غائب کر لیا گیا، کسی کو تھریٹ دیا گیا، تو کسی کو پیسوں کے ساتھ خریدا گیا. دیکھیں اور سوچیں کہ ایک پارٹی اتحاد کر کے 193 ووٹ لیتی ہے، اگر پراپر طریقے سے وہاں پہ ووٹنگ ہونے دی جاتی تو ڈیفینیٹلی آج حافظ نعیم الرحمان صاحب وہاں کے کراچی کے میئر منتخب ہوتے. لیکن یہ آج سے نہیں، یہ عرصہ دراز سے ہمارے ملک کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. ایسے ہتھکنڈے استعمال کیے جاتے ہیں، جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں، جو طاقتور پارٹیاں ہوتی ہیں، وہ ایسے ہتھکنڈے استعمال کرتی ہیں اپنی جیت کے لیے کہ وہ اپنی جیت کو ہر صورت میں یقینی بناتی ہیں. اور ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے مخالف نے ہم سے ووٹ زیادہ لیے ہیں، لیکن وہ ایسے ایسے ہتھکنڈے استعمال کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ، اور بندہ سوچتا ہی رہ جاتا ہے کہ یہ ہو کیا گیا. تو ناظرین، یہ آج کی جو صورتحال تھی، میئر کا جو الیکشن تھا، اس کو ویسے تو جماعت اسلامی نے
الیکشن کمیشن نے چیلنج کر دیا ہے اور عدالت میں بھی جانا چاہتی ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کا کام تھا کہ فری اینڈ فیئر الیکشن وہاں پہ ہوتا، ووٹ کاسٹ کرنا تھا حافظ نعیم الرحمان کو، اور خاص کر جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ تھے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے ان کو آرڈر بھی کیا تھا، ان کو حکم دیا تھا کہ آپ میری ٹکٹ سے جیت کے آئے ہیں تو آپ کے اوپر یہ لازم ہے کہ آپ حافظ نعیم الرحمان صاحب کی سپورٹ کریں، لیکن اس کے باوجود وہ کوشش بھی کرتے رہے کہ وہاں تک ہم کسی نہ کسی صورت میں پہنچ جائیں، لیکن وہاں پہ ان کو پہنچنے نہ دیا۔ کہیں تو ان کے کسی جگہ پہ ان کے دروازے بند کر لیے گئے، تو کسی جگہ پہ ان کو تھریٹ دے کے غائب کر لیا گیا۔ تو ناظرین، یہ ایک بہت بڑا آج ہمارے ملک میں چمتکار ہوا ہے، تو ایسے چمتکار ہمارے ملک میں اکثر ہوتے رہتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی صورتحال میئرشپ کے حوالے سے۔ جماعت اسلامی نے کل اس پہ احتجاج بھی کرنے جا رہی ہے، یوم سیاہ منانے جا رہی ہے کہ جس طرح آئین کو وائلیٹ کیا گیا، آئینی اور قانونی معاملے کو وائلیٹ کیا گیا، الیکشن کمیشن نے جس طرح زیادتی کی ہے، فیئر الیکشن نہیں ہونے دیا، تو اس کے خلاف کل جماعت اسلامی سڑکوں پہ آ رہی ہے اور وہ احتجاج کرنے جا رہی ہے۔ تو ناظرین، اس طرح کے چمتکار صرف اور صرف آپ کو پاکستان میں ملیں گے، پاکستان کے باہر کسی بھی ملک میں ایسے چمتکاروں کی ہرگز گنجائش نہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔